اللہ تعالیٰ کی پسند اور ناپسند ہر مومن مسلمان کے لیے بہت ہی اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ اسی معیار پر اللہ تعالیٰ کی پسند اور ناپسند پر ایک مومن کی کامیابی اور ناکامی کا انحصار ہے۔ اگر بندے اللہ تعالیٰ کی رضا اور مرضی پر چلیں گے، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان پر خوش ہوگا، راضی ہوگا۔ حضرت سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ایک عورت آئی، ایک خاتون آ کر پوچھنے لگی، اماں اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ عورتیں کون سی ہیں؟ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ عورتیں کون سی ہیں؟ وہ کون سی عورتیں ہیں جو ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی آغوش میں رہتی ہیں؟ حضرت سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا چند عورتیں ہیں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی میں رہتی ہیں۔ وہ کون سی عورتیں ہیں؟ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس عورت کو بہت ہی زیادہ پسند فرماتا ہے جو عورت اپنے شوہر سے بے پناہ محبت کرتی ہے، اپنے شوہر سے بے پناہ محبت کرنے کے ساتھ ساتھ غیر محرم مرد سے خود کی حفاظت بھی کرتی ہے، غیر محرم مرد سے خود کو بچاتی بھی ہے۔ فرمایا یہ وہ عورت ہے جسے دیکھ کے میرا اللہ مسکراتا ہے۔ فرمایا دوسری عورت، جو عورت فضول خرچ کرنے سے کہیں زیادہ خدا کی راہ پر خرچ کرتی ہے۔ مجھے یہاں پر ایک سبق آموز چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا کہ جو راہ خدا پر خرچ کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے دگنا عطا کرتا ہے۔ جو اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ 10 روپے بھی نہیں 100 روپے عطا کرتا ہے۔ کسی کھالے کے گرد گاؤں کی چند عورتیں بیٹھی کپڑے دھو رہی تھیں۔ پانی کے کھالے کے گرد و نواح گاؤں کی کچھ عورتیں بیٹھی کپڑے دھو رہی تھیں۔ اتنے میں سے ایک عورت نے دوسری عورت سے پوچھا کہ آج کے دن تم نے کیا کھایا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ میں نے 1 ماہ قبل کھیر کی ایک دیگ اتاری تھی، بس اسی دن سے آج تک کھیر ہی کھا رہی ہوں، اسی دن سے روزانہ کھیر ہی کھاتی ہوں۔ اس سننے والی عورت نے سوچا کہ یہ کام میں نہ کر لوں، کھیر تو ویسے ہی میری فیورٹ ڈش ہے، ویسے ہی میری پسندیدہ ڈش ہے، کھیر کی دیگ اتار لیتی ہوں، پورا مہینہ بڑے مزے سے کھیر کھاؤں گی، کسی کو ساتھ بھی نہیں آنے دوں گی۔ اس عورت نے ایسے ہی کیا، گھر گئی، اس نے خوب کر کے کھیر کی ایک دیگ بنائی، اس کھیر کی دیگ کو توڑی والے کمرے کے اندر رکھ دی، اس سوچ کی بنیاد پر کہ یہ تنہا میں ہی کھاؤں گی، پورا مہینہ بڑے ہی مزے سے کھاؤں گی۔ توڑی والے کمرے کے اندر اس دیگ کو رکھ دی، روزانہ کھیر کھاتی، 1 دن کھائی، دوسرے دن، تیسرے دن کھیر میں سے بدبو آنے لگی، چوتھے دن یہ بدبو پھیلنے لگی۔ جب حد سے زیادہ بدبو پھیلی تو اس عورت کو ساری کی ساری کھیر باہر پھینکنی پڑی، روڑی پہ پھینکنی پڑی۔ 5ویں دن یہ عورت پھر سے کپڑے دھونے گئی، کھالے پر پھر سے کپڑے دھونے گئی تو وہی عورت بیٹھی تھی۔ اس عورت نے پوچھا سناؤ آج تم نے کیا کھایا؟ اس نے کہا جی 1 ماہ پہلے کھیر کی دیگ پکائی تھی، وہی کھیر ہی کھاتی چلی جا رہی ہوں، وہ کھیر ختم ہی نہیں ہو رہی۔ سن کر عورت نے کہا بہن جی کھیر کی دیگ تو میں نے بھی اتاری تھی، وہ تو تیسرے دن بدبو مار گئی، تمہاری بہت ہمت ہے جو 1 ماہ سے کھاتی چلی جا رہی، وہی بدبو والی کھیر 1 ماہ سے کھا رہی ہو، تمہاری بہت ہی ہمت ہے۔ یہ سنتے ہی عورت مسکرانے لگی، ہنس کر کہنے لگی اے عورت تم نے جو کھیر کی دیگ اتاری تھی اتار کر توڑی والے کمرے کے اندر رکھ دی، وہ وہاں پڑی پڑی بدبو مار گئی، ضائع ہو گئی، خراب ہو گئی۔ مجھ سے پوچھ کہ میں نے کس طرح کا کون سا طریقہ اختیار کیا؟ کہا کہ میں نے کھیر کی دیگ اتار کر اپنے گھر میں نہیں رکھی، اپنے گھر میں محفوظ نہیں کی، بلکہ اس کھیر کی دیگ کو اس سوچ کی بنیاد پر کہ میں راہ خدا میں خرچ کر رہی ہوں، میں اللہ کے نام پر غریبوں کو بانٹ رہی ہوں، اس سوچ کی بنیاد پر میں نے اس دیگ کی دعوت چلا دی،
اس دن سے آج تک محلے کے جس کسی گھر میں کھیر پکتی ہے وہ میرے گھر میں ہر حال میں بھیجتے ہیں، جو بھی کھیر پکاتا ہے میرے گھر میں ضرور بھجواتا ہے۔ اسی طرح سے میں ہر روز کھیر کھاتی ہوں، اور میں وہ عورت اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ عورت ہے جو راہ خدا میں خرچ کرتی ہے۔ آج کل فضول خرچی عورتوں مردوں کی زندگی کا حصہ بنتی چلی جا رہی ہے، رگوں میں گردش کر رہی ہے۔ کتنی خوش قسمت عورتیں ہیں وہ جو فضول خرچ نہیں کرتی، خدا کی راہ میں خرچ کرتی، اگلے جہان کے لیے کچھ اکٹھا کرتی ہیں۔ دوسری عورت جو ہر وقت اپنے محبوب حقیقی کی تلاش میں رہتی ہے، اپنے رب کو پانے کی کوشش میں رہتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بازار میں بکنے کے لیے لائے گئے، جبکہ یوسف علیہ السلام کے حسن کا بازار بڑا ہی گرم تھا، ہزاروں کی تعداد میں عورتیں مرد یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی تعریف سن کر ایک عورت آئی جو مصر کی رئیس زادی تھی، جو مصر کی امیر ترین عورتوں میں سے تھی۔ وہ اپنا مال دولت اونٹوں پر لاد کر یوسف علیہ السلام کو ملک خریدنے کے لیے آئی تھی۔ اس کی نظر جیسے ہی یوسف علیہ السلام کے چہرے پر پڑی، جیسے ہی اس نے یوسف کا حسن دیکھا تو بے خود ہو کر بولی، یوسف تو کون ہے؟ آپ کا حسن و جمال دیکھ کر میری تو عقل قائم نہیں رہی، جتنا مال و دولت آپ کو خریدنے کے لیے لائی تھی، آپ کا حسن دیکھ کر مجھے تو یوں معلوم ہو رہا ہے کہ میری یہ ساری دولت تو آپ کے ایک پیر کی قیمت بھی نہیں ہے، میری ساری دولت سے تمہارے ایک پیر کی قیمت بھی کہیں زیادہ ہے۔ یوسف، میں آپ کو خریدنے کی طاقت تو نہیں رکھتی، میرے پاس اتنا مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، مجھے اتنا بتا دو کہ تمہیں پیدا کس نے کیا؟ اتنے حسین و جمیل یوسف کو پیدا کس نے کیا؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے پیدا فرمایا، وحدہ لا شریک مولا نے پیدا کیا۔ اس نے مجھے اتنا حسین و جمیل بنایا کہ دیکھنے والے دنگ رہ گئے، میں دیکھنے والوں کی آنکھوں میں سما گیا، دیکھنے والے مجھ پہ پاگل ہونے لگے۔ بڑے بڑے امیر ترین لوگ اپنی اپنی دولتیں میرے قدموں پہ نچھاور کرنے لگے، مجھے اس وحدہ لا شریک مولا نے پیدا فرمایا۔ یہ سنتے ہی اس امیر زادی نے کہا کہ پھر میں آپ کے رب پر جس نے آپ کو پیدا کیا، میں اس پر ایمان لاتی ہوں، مجھے کلمہ پڑھا کر اس رب کا بنا دو جس رب نے تمہیں پیدا کیا۔ اب یہ عورت اللہ کی بندی بن کر واپسی کی طرف جا رہی ہے، راستے میں سے کسی نے پوچھ ہی لیا، او بندی ملکہ، تو یوسف کو خریدنے کے لیے جا رہی تھی، خود فروخت ہو کے واپس کیوں جا رہی ہو؟ کہا کہ میں پہلے تو یوسف کو خریدنے کے لیے گئی تھی، جب سے مجھے پتہ چلا کہ یوسف کو پیدا کرنے والا بھی کوئی ہے، ایک لمحے کے لیے سوچا کہ یوسف اتنا حسین و جمیل ہے، اس کے بنانے والا کتنا حسین و جمیل ہوگا۔ یوسف اتنا پیارا، اتنا خوبصورت ہے، جس رب نے یوسف کو بنایا وہ کتنا حسین و جمیل ہوگا۔ بس میں نے اس رب کو حاصل کرنا ہے جو حسینوں کا حسین ہے، جو حسن کا بادشاہ، جس نے ایک یوسف نہیں ہزاروں یوسف پیدا کیے۔ اللہ اکبر! اس عورت نے اپنا سارا مال، ساری دولت راہ خدا پر خرچ کر دی۔ یہ تین عورتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ عورتیں ہیں۔